نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وأعطيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین، خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آیت کے کچھ تصویر کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بچسپنا میں درود پاک کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر اس جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا. تمام تعریف و توصیف و ثنا رب کائنات کے لیے اور درود و سلام ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین میں زیادہ نصیب فرمائے. آپ سامعین حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حکمت اور طاقت کے بنا میں جالوت کو قتل کیا. اور جیسا کہ تعلق بادشاہ جو وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا مارے گا اسے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دوں گا. جب جالوت قتل ہوا داؤد واپس آیا اور بعض میں وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نکاح اپنی شہزادی سے کروایا اور آدھی سلطنت عطا فرمایا. 20 سال زمانہ یوں ہی گزرتا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام وفات پا چکے. بنی اسرائیل طالوت کے بادشاہیت میں زندگی گزار رہے تھے. جب طالوت بادشاہ اس دنیا سے کوچ کر گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال ہو چکی مکمل، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کیے اور یہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے شمائل علیہ السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور سلطنت بادشاہیت، جو کہ تعلق بادشاہ انتقال کر چکا تھا. اب پورے طریقے سے حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دار و مدار. ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان بھی کیے اور ان کی نبوت کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک آواز معجزے کے طور پہ اس طریقے سے عطا فرمائی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے جھونڈ بنا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے.
مسخر کر دیا گیا تھا. اتنی بہترین آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے لیے حدیث مانی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے تو ان کی آواز اتنی پیاری تھی, اتنی خوشنما تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کو سن کر کے ٹھہر گئے, رک گئے اور قرآن کی تلاوت سنتے رہے. جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تلاوت کرنا بند کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضرت ابو موسیٰ کی پیشانی کو چوم دیا. جس کو نبی چومے اس کی کیا بات. کوئی ہو, کوئی ولی, کوئی عالم, کوئی حافظ, چاہے اپنے وقت کتنا بڑا غوث کیوں نہ ہو, ادنا صحابی کے مرتبے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. ادنا صحابی. اب ادنا صحابی کس کو کہتے ہیں شاید آپ سماعت کر چکے ہیں, لیکن ریویژن کروا دیتا ہوں. ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لایا. وقت صبح کا تھا, یعنی 9 اور 10 کے درمیان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کی جمہور لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربانی مبارک سے احادیث مبارکہ بیان فرما رہے. یہودی چڑھتا ہوا پھاڑتا ہوا صحابہ کرام اور نبی کے جامع مبارک کے پاس جا کر گئے. اور وہ نوجوان زیادہ عمر میں تھے, 20-22 کے لگ بھگ. حضور کی بارگاہ میں بادب جانو بیٹھ کر کے عرض کیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں خوشیوں کی لہر گول گئی. ایک نوجوان ایمان لانے کے لیے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ شہادت پڑھا, ایمان قبول کیا, کلمہ پڑھا. صحابی کس کو کہتے ہیں وہ پہلے آپ سماعت فرمائے وہ جانتے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے کبھی کو نبی کی دیدار کیا ہو, نبی کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے. جس نے نبی کو دیکھا ہے ایمان کے حالت میں اس صحابیت. اب یہ جو ایمان لایا مسلمان ہو گیا, کچھ دیر گفتہ شنید کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھا رہا. ایمان لانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اسے کچھ یاد آیا کوئی کام, تو حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کر کے باہر نکلا, اپنے گھر پہنچا اور آدھا 1 گھنٹہ کا اسنا گزرا کہ پتا چلا کہ یہودی آ کر ایمان قبول کیا تھا, ایمان لایا تھا, صحابی رسول میں داخل ہو گیا تھا, وہ فوت ہو گیا, مر گیا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہنچا, نہ وہ کوئی روزہ رکھا نہ ہی کوئی نماز پڑھا. سمجھیے اس چیز کو جو میں بتا رہا ہوں, بہت سے سوچیں کہ ہم بہت نماز پڑھتے ہیں, بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن وہ صحابی جو ایمان کو قبول کیا, گھر گیا, انتقال کر گیا, 10 بجے 9-10 بجے سے لے کر کے 12-1 بجے ظہر کا وقت ہوتا ہے, ان کے درمیان وہ کوئی نماز نہیں پڑھا, قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا اور وفات پا گیا. یہ ایسے صحابی جو صرف نبی کو دیکھا, کلمہ پڑھا اور کوئی عبادت نہیں کیا, وفات پا گیا, تو ایسے صحابی کے درجے پہ کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا, کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا. جو صحابہ کرام نے اپنی نبی کے لیے جان مال گھر سب قربان کر دیا ہو, بیوی بچے سب نبی کے قدموں میں قربان کر دیا, تو ان صحابیوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور جس صحابی کے پیشانی کو نبی چوم گئے اس صحابی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سنیں پیشانی وغیرہ اتنی بہترین آواز قرآن تلاوت. اس لیے
अहादीसों में आया, कुरान में भी आया है कि कुरान की तिलावत ठहर ठहर के करो, जल्दी जल्दी नहीं, बेहतरीन आवाज में करो, तजवीद के साथ पढ़ो और तुम सीखो तजवीद की मीनिंग की कौन से अल्फाज किस जगह से निकलती है, कौन सा लफ्ज कहां से अदा होता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ एग्जाम्पल में दे दूं, इसमें वक्त नहीं रहता है। तौर पे हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हुर्फ हल्की है जिसकी आवाज हल्क से निकलती है। कहां से? हल्क से। हमजा हा इस जगह से आवाज निकलती है, आखिरी हल्क के बिल्कुल शुरू वाले हिस्से सीने की तरफ से हमजा हा। आइन हा हल्क के दरमियान वाले हिस्से से आवाज निकलती है, आइन हा। गैन खा हल्क के आखिरी वाले हिस्से से आवाज निकलती है, गैन खा। ये 6 एग्जाम्पल। बाकी अलिफ से या तक कौन सी आवाज कहां निकलती है वो हर एक मुसलमान के ऊपर जरूरी है जानना, और उसी हिसाब से कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। बगैर तजवीद के अगर कोई कुरान पढ़ता है तो मालूम नहीं वो सवाब कमाता है या अजाब लेता है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए जहां हा है यहां से आवाज निकलती है हा, तो उसको अगर किसी ने हा पढ़ दिया तो मीनिंग बिल्कुल खत्म, लॉस्ट। आइन है आ, जैसे आलम, और किसी ने आलम बोल दिया तो खत्म। आइन आलम से और आलम बहुत फर्क है। किसी ने आलम को अलिफ से अलम बोल दिया तो वहीं उसका मामला खत्म हो गया। अनअमता है और किसी ने अनअम तो पढ़ दिया, खत्म। अल्लाह जिसके ऊपर तूने नियमत अता फरमाई, जमीन रब की तरफ लौट रही है, और अगर किसी ने उसको अनअम तो पढ़ दिया तो जमीन अपनी तरफ लौट रही है, जिसके ऊपर मैंने इनामत अता फरमाई, जिसके ऊपर मैंने इनामत अता किया। बताओ, खुद को रब मान लिया है, ताकि जमीन यहां रब की तरफ लौट रही है। अगर ताकि जगह जबर की जगह पेश गम्मा पढ़ दिया तो पढ़ दिया, अनअम तो हो गया अल्लाह मैंने नियमत अता फरमाई। समझ रहे बात हो ना? तो कुरान पढ़ने के लिए सीखिए, तजवीद के साथ सीखिए और ठहर ठहर के पढ़िए, और बेहतरीन आवाज में कुरान को पढ़िए। एक ही आयत पढ़िए लेकिन दुरुस्त पढ़िए। पूरा कुरान खत्म कर लेने से वो मकसद हासिल नहीं होगा जो एक आयत आप बेहतरीन से पढ़ ले, जो मकासद हासिल हो जाएगी। एक ही आयत लेकिन बेहतरीन अच्छा से, एक हफ्ते पढ़ने में 10 मिनट किया अल्लाह तबारक व तआला बताता है। तो सीखिए, इल्म सीखने का कोई उम्र नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मां की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म हासिल करो। मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। आज हम सबसे पीछे इसलिए हो गए हैं कि हम एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इल्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बस हमारे बच्चे 10वीं पढ़ लिए, अपने आप को स्मार्ट कहां समझने लगते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, 10वीं हो गया, खत्म हो गया। मेरे भाई ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। आज जहां भी देखिए जितने भी मकामात है वहां हमारे आदमी नहीं है, वकील हमारे पास नहीं, जज हमारे पास नहीं, बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास नहीं। क्यों? इसलिए एजुकेशन में हम ध्यान दिए ही नहीं। और जिस वक्त मुसलमान एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिए थे, सबसे ज्यादा इल्म बगदाद शरीफ में ऐसे ऐसे लाइब्रेरियां कि मत पूछिए, उस वक्त मुसलमान सबों का आका बन के रहता था। और आज गुलाम बनने की वजह यही है कि हमारे पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं हमारे। तो इल्म सीखिए और कुरान बेहतरीन पढ़ने की कोशिश कीजिए तजवीद के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अबू मूसा, तुम्हारी आवाज हमारे भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती है, इसलिए रब ने मोजज़े के तौर पे हमारे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत बेहतरीन आवाज अता फरमाई। और इतनी अच्छी आवाज थी, उस आवाज को सुनने के लिए परिंदे चरिंदे इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे, पहाड़े अल्लाह की तस्बीह और तहलील किया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर तिलावत करते तो
درخت سے آواز نکلتی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گیا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہیت پوری طریقے سے جمع لینے کے بعد یروشلم، فلسطین اور ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے سب اپنے قبضے میں کر دیے. قوت والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، حکمت والے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. اور ان کے دور میں بنی اسرائیل بہت خوشحالی کی زندگی گزارے، بہت خوشحالی کی زندگی گزارے. بائبل میں باب 11 چیپٹر 17 اور 18 17 اور 18 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت کبھی چیز لکھی ہوئی ہے. اسے بیان کرنا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن نالج کے لیے بتا دیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کیسے بریک لگائی ہے یہودیوں نے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے، وہ خطاور ہو ہی نہیں سکتے، اتنا تو دور کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ان کے سوچنے پر بھی پکڑ ہے، نبیوں کی سوچنے پر بھی پکڑ ہے. ہماری سوچ پر پکڑ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بتا دوں کہ کسی شخص نے یہ سوچا کہ فلاں شخص کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا، تو جب تک اسے قتل نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گرفت میں نہیں لے گا. یہ صرف وہ سوچا ہے، سوچنے پر گرفت نہیں ہے، لیکن نبیوں کے سوچنے پر بھی گرفت ہے کہ اگر سوچ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے. ابھی جو تائب اس سوچنے پر تائب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروانہ دے دیتا ہے. تو بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہے. ایک بار سب معاذ اللہ پڑھنے سننے سے پہلے معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ایک سپاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر میں ایک سپاہی، اس کی بیوی بہت خوبصورت. سپاہی کے نام ریا یا ایا ایسا آیا ہے بائبل میں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بار اپنے چھت میں ٹہل رہے ہیں تو ریا کی بیوی کو آنگن میں نہاتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام دیکھے. وہ بہت ہی خوبصورت تھی. جیروسلم میں تمام عورتوں میں بہت خوبصورت عورت تھی. بائبل کا تذکرہ کر رہا ہوں. ابھی آگے بتاؤں گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خدام کو بلائے، بولے وہ عورت جو ہے کون ہے؟ تو بولے وہ ریا کی بیوی ہے جو آپ کی فوجیوں میں ایک سپاہی ہے. تو بولا جی وہ کہاں ہے؟ بولا فلاں علاقے میں لڑنے گیا. تو وہاں کے جو کپتان تھے اس کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام لیٹر لکھے، خط لکھے کہ ریا جو میرا سپاہی ہے اس کو ایسی جگہ پہ لگا دو لڑنے کے لیے کہ وہاں صرف دشمن ہو اور وہ وہاں مارا جائے. اس خط کو پڑھنے کے بعد کپتان نے ریا کو ایسی جگہ پہ جا کر کے منتخب کیا کہ تم وہاں جا کر لڑو، اور اس لڑائی میں وہ مر گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ زنا کی. پھر معاذ اللہ پڑھ. یہ بائبل کا ہے، بائبل کا تذکرہ کرتا ہوں. باب 11 اور سطر نمبر 17-18 جو جانتے ہیں وہ جا کر کے دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. لائبریری میں آپ کو بائبل مل جائے. یہ یہودیوں کا فلیم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، جو کہ نبی بالکل معصوم ہوتے ہیں. اب اس کا تذکرہ قرآن میں سنیے. سورۃ الصاد آیت نمبر 21 سے لے کر کے 23 تک. قرآن کھولیے، سورۃ الصاد کھولیے اور آیت نمبر 21 سے لے کر کے 23 تک اس کا تذکرہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہیت ملی اور حکومت کرنے لگے تو دینوں کو بانٹ دیے. دین کو اس طریقے سے بانٹے، اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ تمام نمازوں میں سب سے بہتر نماز داؤد کی نماز تھی، اور روزوں میں سب سے بہتر نماز روزہ رکھنا داؤد علیہ السلام کو روزہ رکھنا.
روزے رکھنے کا حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزے سے رہتے تھے اور دوسرے دن کھانا کھاتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کی نماز جو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، قرآن کی آیت اور اشراق، یعنی داؤد علیہ السلام اشراق کی نماز پابندیوں کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے، بہت فائدہ ہے۔ اشراق کی نماز معلوم ہے نا، سورج نکلنے سے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز شروع ہوتی ہے اور وہ 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے تک یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی سمجھ جائیے کہ سورج 7:12 یا 13 منٹ میں نکل رہا ہے، تو آپ یہ نماز آپ 7:36 40 سے شروع کر دیجیے اور 7:40 سے لے کر کے 9 ساڑھے 9 بجے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی رائٹ کی ہوتی ہے، جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور اس میں بہت برکتیں ہیں، بہت فائدے اس نماز میں۔ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی میں ہی اپنا بیٹھا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی سے اٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اشراق کی نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز 2 رکعت سے لے کر کے 10 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 10 رکعت اس نماز کے اہتمام کی انشاءاللہ۔ جو گھر کی پریشانیاں ہیں، اگر آپ کی کنٹینیو نماز پڑھنے لگے نا تو یہ پریشانیاں آپ کو دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اس نماز کو پڑھیں، دیکھیے کتنی سکون ملتا ہے آپ کے دل میں، جو بھی پریشانی سب دور ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد سے سب کی باتیں جن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ تذکرہ جو بائبل میں بتایا بھی، بار بار بولنے کا دل نہیں چاہتا، وہ تذکرہ دھیان دیں اس طریقے سے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ ابھی جو میں آیت پڑھا ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے علم و حکمت عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرمائی، اور وہ داؤد علیہ السلام بہترین طریقے سے کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے، بہترین فیصلہ کرتے تھے۔ تو وہ محمد شریف بنائے تھے، جہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ رات کے 3 پہر وہ عبادت میں بانٹ دیے تھے۔ پہلا پہر عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں، تاکہ جو دن بھر ہم چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے، جو کیلشیم ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ سونے کی وجہ سے کیلشیم پھر بڑھنا چالو ہو جاتا ہے۔ اور جو رات جلدی نہیں سوتے ہیں، دیر کر کے سوتے ہیں، کیلشیم بن نہیں پاتا ہے، پھر وہ جوانی میں بھی بڑھاپے نظر آنے لگتے ہیں۔ جب کیلشیم ختم ہو جاتی ہے تو بڑھاپا نظر آنے لگتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہماری عمر 50 سال کی لگ بھگ ہے، لیکن اللہ کا فضل لگتا نہیں ہے، آپ اللہ کی جانا۔ تو رات جلدی سونے کی عادت ہے، تاکہ جو ابھی بھر دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جو کیلشیم کم ہو جاتا ہے، سونے کے بعد وہ کیلشیم ہمارے بدن میں بڑھتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 3 پہر باندھے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر عبادت کرتے تھے، اور پھر سو جایا کرتے، پھر تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر سو جایا کرتے تھے، پھر فجر کے وقت اٹھتے تھے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کی جو سب سے خاص نماز تھی، جس کی اشراق کی نماز بتائی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرنا ہے اس نماز کو، اس نماز پڑھ لینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محفل لگاتے تھے اور پھر جو فیصلہ ہوتا تھا فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں اور جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے تو لگ بھگ 40,000 لوگ حفاظت کے لیے ارد گرد کھڑے رہتے تھے، تاکہ کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈسٹرب نہ کرے جا کر کے۔ ایک دن اس گھر کے اندر کسی شخص کو بھی آنا ہونا تو کوئی شخص نہیں جا سکتا، اس لیے پہرے دار تھے، 40,000 پہرے دار۔ ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نماز میں مشغول تھے محراب میں۔ قرآن میں یہی سورہ 7 میں اور آیت نمبر 17 سے لے کر کے 21-25 پوری مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 سورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آئے کہ دیوار پھاڑ کر کے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کیا داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ سے اپنے امتیوں کو بتا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ممبر میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے، تو 2 شخص دیوار پھاند کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، 2 شخص۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیسے، جب دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھاند کر آئے، وہ بھی دیوار بہت اونچی تھی۔ تو وہ 2 آنے والے بولے کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم آپ سے کچھ فیصلہ کروانے آئے ہیں۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, نبی بھی تھے, 40,000 کی دربار لگی ہوئی تھی. حکم دیتے کہ ان دونوں کو باہر نکالو, لیکن جب بولے کہ ہم فیصلہ کروانے آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ گئے اور بولے ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا فیصلہ. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہے اور ان کے پاس 99 دنیا ہے. پورے قرآن کی آیت ہے, یہ میں حافظ نہیں ہوں, حافظ یہاں بیٹھے ہوئے آیت جانتے ہوں, میں حاجی نبی ہوں الحمد للہ, تو میں صرف ترجمہ کر کے بتا دیتا آپ لوگوں کو کہ اس کو آیت میں یہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہے اور ان کے پاس 99 دنیا ہے اور میرے پاس ایک دمبی ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ یہ دمبی بھی وہ لے لے اور اس کے ریوڑ میں جمع ہو جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے, ظالم ہوتا ہے, یہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو دوسرے جو تھا وہ دوسرے جو ان کے بھائی تھے بولے آپ تو ہمارے بارے میں کچھ سنے ہی نہیں, ابھی ایک ہی طرف سننا فیصلہ دے دیے. اب داؤد علیہ السلام کو یہ ہوا زن ہوا کہ میں نے غلطی کیا اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ دونوں شخص جو آئے تھے غائب ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش تھی, یہ میری آزمائش تھی. یہ دونوں فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام سنے تو سجدے میں چلے گئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب سجدے میں گئے تو 40 دن تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے. اللہ اکبر. صرف زن ہوا حضرت داؤد علیہ السلام. اب انشاءاللہ جمعہ اسی آیت کو میں بتاؤں گا جو بائبل کا واقعہ بتایا ہے, جو یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلیم ڈالے کہ حضرت داؤد علیہ السلام معاذ اللہ زنا کیے. اس کو پر انشاءاللہ تفسیر کروں گا اچھی طریقے سے, آپ لوگ اس چیز کو سنیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ, اس لیے وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی اللہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے اچھے سے سفید درست کر دیں, کھڑے ہو کے اچھے سے سفید درست کر دیں تاکہ سبھی کو جگہ ہو جائے آگے.